بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ما قبل کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بتانے سے دوسرے لحاظ سے گویا ہماری سوچ کو درست کیا جا رہا ہے کہ قادر مطلق اللہ ہے، اس کے قبضے میں ہر طرح کا اختیار ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی اللہ ہے. جس طرح یہ غیر مسلموں اور مشرکوں کی سوچ کو درست کیا جا رہا ہے، اسی طرح مسلمانوں کی بھی سوچ درست کی جا رہی ہے. جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان اور ایمان والے کہتے ہیں، وہ بھی کتنی مرتبہ اللہ کے سوا دوسروں پر اعتماد زیادہ کر لیتے ہیں. فلانا کام ہے، اچھا یہ میرا ساتھ دے گا تو ہو جائے گا، یہ ساتھ نہیں دے گا تو نہیں ہوگا. کبھی کبھی ہماری نظر اسباب پر ہوتی ہے، اور صحیح بھی ہوتا ہے، کسی درجے میں اسباب کا اعتبار کیا جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اصل نظر مسبب الاسباب پہ ہونی چاہیے. جب وہ قادر مطلق ہے تو وہ اکیلے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام جیسے کمزور اکیلوں کو، بنی اسرائیل کو بڑی بڑی فرعونی طاقت کے مقابلے میں غالب کر سکتے ہیں. جب وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت بڑی ہے تو قارون جیسا شخص بھی ان کمزوروں کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی جب طاقت بڑی ہے تو چھری بھی کسی کے گلے پر چلائی جاتی ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوتے. جب اللہ کی طاقت بڑی ہے تو آگ میں کسی کو ڈالا جائے تو آگ بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہ سب چیزیں کیوں بتائی جاتی ہیں، اور کیوں بار بار ان چیزوں کو قرآن کریم میں اس طرح کی باتیں دہرائی جاتی ہیں اللہ کی قدرت کی؟ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ایمان اور قوی ہو. ان باتوں کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں. وما يستوي البحران، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو دو دریا برابر نہیں ہو سکتے، اور دو دریا برابر نہیں ہیں. ظاہر ہے دو طرح کے پانی بہہ رہے ہیں، ایک میٹھا ہے اور ایک کھارا ہے. سمندر بھی ہے اور دوسرا پانی ہے میٹھا. ظاہر ہے دونوں برابر نہیں ہیں. کوئی کہے کہ یہ برابر ہیں، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. آج کل لوگ بڑا دعویٰ کرتے ہیں مرد عورت برابر ہیں. برابر کے کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں الگ الگ صفات رکھی ہیں، الگ الگ خوبیاں رکھی ہیں. اس کی خوبیاں الگ، اس کی خوبیاں الگ، اس کی صفات الگ، اس کی صفات الگ. ہر عقل مند، ہر سمجھدار سمجھتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں فرق ہے. جس طرح دو دریا برابر نہیں ہو سکتے، دونوں الگ ہیں، دونوں میں فرق ہے. لیکن دنیا کا نظام مکمل اسی وقت ہوتا ہے جب دونوں چیزیں ساتھ ہوں. جب دونوں ہوں، صرف میٹھا پانی ہو تب بھی کافی نہیں، صرف کھارا پانی ہو تب بھی کافی نہیں. دونوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، اپنے اپنے منافع ہیں. وما يستوي البحران، دو دریا برابر تو نہیں ہیں. حالانکہ پانی کہاں سے آتا ہے؟
کہاں سے وجود میں آتا ہے، کون پیدا کرتا ہے؟ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، تو پھر کیوں ایک پانی کھارا ہو گیا، ایک پانی اتنا تیز کھارا ہے اور ایک اتنا اچھا میٹھا ہے؟ اتنا فرق کیوں ہو گیا؟ اللہ کی قدرت ہے۔ وما یستوی البحران، دو دریا برابر نہیں ہو سکتے۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ میٹھا ہے۔ فرات ایسا ہے جس کو انسان پیے تو آسانی سے اندر اتار لے۔ کبھی سمندر کا پانی کھارا انسان پی کر دیکھے، گلے میں نہیں اترتا، پیاس نہیں بجھتی۔ ھذا عذب، یہ پانی ایسا ہے جو میٹھا ہے۔ فرات، فرات کے معنی آسانی سے اندر، جسے انسان اتار سکتا ہے، جس کا پینا آسان ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ فرات کا ترجمہ کر سکتے ہیں پیاس بجھانے والا، فرات کا ترجمہ کر سکتے ہیں سکون پہنچانے والا، تسکین بخش۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، سائغ شرابہ کے معنی پینا آسان ہے، فراتن کے معنی یہ میٹھا ہے، سکون پہنچانے والا ہے، جس کا پینا آسان ہے، پینے میں خوشگواری معلوم ہوتی ہے، اچھا معلوم ہوتا ہے۔ وَھَذَا مِلْحٌ اُجاج، اور یہ پانی ہے جو کھارا ہے، کڑوا ہے۔ اجاج کے دو ترجمے کیا گئے، ایک ترجمہ کیا گیا کڑوا، ایک ترجمہ کیا گیا انتہائی کھارا، بہت کھارا پانی، منہ میں چلا جاتا ہے تو منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، گلے میں اتارنا تو بہت مشکل ہے۔ لیکن دو طرح کے پانی ہیں، پینے کے لحاظ سے تو ایک انسان پی سکتا ہے، ایک نہیں پی سکتا، لیکن منافع میں اس کی منفعت الگ، اس کی منفعت الگ، اس کے منافع الگ، اس کے منافع الگ۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور دونوں قسم کے پانی اور ہر طرح کے پانی سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، یعنی مچھلی۔ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ گوشت کھاتے ہو۔ عجیب اللہ تعالیٰ کا کلام کہ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے جانور نہیں فرمایا، سمندر میں رہنے والے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے جانور کے لفظ کے بجائے یہاں پر لحمن کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ تازہ گوشت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو تیار گوشت ہے، زندہ ہے تب بھی وہ تیار گوشت ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ اگر دیکھیں شریعت میں حرمت علیکم المیتہ، قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ میتہ حرام ہے۔ میتہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جانور جس کو شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو، شریعت کے اصول کے مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ میتہ ہے۔ جو جانور شریعت کے اصول کے مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ میتہ ہے۔ تو کوئی بھی جانور وہ خود بخود مر جاتا ہے یا بھی نہیں مرا، یا غیر شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا، بغیر بسم اللہ کے قصداً اس کو ذبح کیا گیا، اور یا یہ کہہ لیں کہ جو ذبح کی شرائط پائی جاتی تھی وہ نہیں پائی گئیں، جو ذبح کی جو شرائط ہونی چاہیے وہ نہیں پائی گئیں، تو ہم کہیں گے یہ میتہ ہے۔ زندہ جانور کا کچھ حصہ نکال لیا گیا، میتہ ہے، اس لیے کہ شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا۔ لیکن حرمت علیکم المیتہ، کہ میتہ حرام ہے، اس میں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر لیا کہ سمندر میں جو تم نکال کر کھاتے ہو وہ تو تازہ گوشت ہے، وہ میتہ نہیں ہے، وہ تازہ گوشت ہے، وہ جانور نہیں ہے، وہ تو گوشت تیار ہے تمہارے لیے، اس کو کھا لو۔ مچھلی کو انسان زندہ بھی کھا لے تو حلال ہے، مرنے کے بعد کھا لے تو حلال ہے، ذبح نہیں ہے، یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے۔ یہاں پر اگرچہ آیت کو سمجھنے کے لحاظ سے تو بات پوری ہو گئی، لیکن تھوڑی سی اور آگے بات کر لیتے ہیں، کسی کے ذہن میں سوال ہو، واضح ہو جائے کہ سمندر کے جانوروں میں کون سے جانور کھائیں اور کون سے نہ کھائیں۔ میں تو حنفیہ کا جو مسلک ہے وہ بتاؤں گا ابھی، اس سے کہ تفصیل تو بہت تفصیل ہے، پھر دلائل کی بحث اور طویل ہو جائے گی۔ تو حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ اصولی اعتبار سے قرآن کا حکم ہے حرمت علیکم المیتہ، کہ میتہ سب حرام ہے۔ اس میں سمندر کے ہوں یا خشکی کے ہوں سب جانور آ گئے، اور ظاہر ہے سمندر کے جانوروں کو ذبح تو نہیں کیا جاتا، تو اس لیے وہ میتہ ہی ہوں گے، تو میتہ سب حرام ہے میں سب آ گئے، سب حرام ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احلت لنا میتتان، دو میتہ ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ تو تمام جانوروں میں سے میتہ جو حلال ہیں انسان کے لیے، میتہ جس میتہ کا کھانا حلال ہے وہ صرف دو ہیں، حدیث میں ثابت ہے دو ہیں۔ کون سا؟ نمبر 1 مچھلی، نمبر 2 ٹڈی۔ خشکی میں ٹڈی ہے جو حلال ہے، اور سمندر کے جانوروں میں مچھلی ہے جو حلال ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سمندر کے جانوروں میں سے جو چیز کھانے کے لائق ہے اور جو حلال ہے وہ صرف مچھلی ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اب جو چیز مچھلی میں شامل ہے وہ حلال ہے، جو مچھلی میں شامل نہیں ہے وہ حلال نہیں ہے۔ یہ اصولی بات ہو گئی۔ اب کون سا جانور مچھلی کہلائے گا، کون سا نہیں کہلائے گا، وہ ایک بحث ہے۔ جو جانور دیکھنے میں کچھ مچھلی کی شکل اس کی نظر آتی ہو، اور سائنس اعتبار سے اس میں مچھلیوں کی کچھ صفات پائی جاتی ہوں، تو ہم کہیں گے کہ یہ مچھلی ہے، اور عام طور پہ اس کو مچھلی سمجھا جاتا ہو، ظاہر ایسا ہی ہوگا۔ سائنسی اعتبار سے مچھلی کی تمام صفات کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور کچھ صفات ہوں اور دیکھنے میں اس کی شکل مچھلی جیسی ہو، اور عام طور پہ اس کو مچھلی سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ بڑے سائز کی مچھلی، چھوٹی جو بھی مچھلی ہو، بہرحال مچھلی سمجھا جاتا ہو، ہم کہیں گے مچھلی ہے، چاہے وہ شارک ہو یا چاہے جو بھی مچھلی ہو، مچھلی ہے، بس ٹھیک ہے مچھلی ہے، وہ حلال ہوگی۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر طرح کے پانی سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالتے ہو زیور جسے تم پہنتے ہو۔ کیسا زیور؟ سمندر سے نکلنے والا زیور کون سا ہوتا ہے؟ موتی۔ موتی نکلتے ہیں، لوگ نکالتے ہیں اندر، اور کبھی کبھی ایک ہی ساتھ اتنے سارے موتی ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ اور قرآن کے یہ الفاظ بتا رہے من کلٍ، مشہور یہ ہے کہ موتی صرف کھارے پانی سے نکلتے ہیں، سمندر سے، عام میٹھے پانی اور دریاؤں سے نہیں نکلتے۔ لیکن قرآن کی اس آیت کے جو الفاظ ہیں، اور دوسری جگہوں پر بھی قرآن کریم کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ من کلٍ تاکید دونوں طرح کے پانی سے تم تازہ گوشت بھی نکالتے ہو، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، اور زیور یعنی موتی بھی نکالتے ہو۔ تو قرآن سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، اور اگر ہم انسائکلوپیڈیا وغیرہ میں دیکھیں تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تاریخی لحاظ سے ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے میٹھے پانی ہیں جن میں سے موتی نکالے جاتے تھے، اور بہت کثرت سے موتی نکالے گئے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیوں مشہور ہو گیا کہ صرف کھارے پانی سے، سمندر کے پانی سے ہی موتی نکلتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجوہات تو بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال عام طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوا بہت سی جگہوں میں کہ میٹھے پانی میں جب تلاش کیا تو موتی نہیں ملے، اور کھارے پانی میں تلاش کیا تو ملے ہیں۔ مشہور ہو گیا کہ صرف کھارے پانی سے نکلتے ہیں۔ اور میٹھا پانی عام طور سے بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، اللہ کا نظام ہے، میٹھا پانی ایک جگہ ٹھہرا رہے گا تو اس میں بدبو ہو جائے گی، وہ جاری رہتا ہے۔ تو جاری بہتے ہوئے پانی میں نیچے تک جانا اور جا کر کوئی چیز نکال کے آنا آسان نہیں ہے۔ سمندر کا پانی بہتا ہوا نہیں ہے کہ اچھا ہر جگہ بہہ رہا ہے تو اس میں نیچے جانا اور کوئی چیز لینا آسان ہوتا ہے۔ عام طور پر سمندر اور کھارے پانی میں یہ زیادہ نظر آتے ہیں، زیادہ نکلتے ہیں، اس لیے مشہور ہو گیا کہ اسی میں سے نکلتے ہیں، میٹھے پانی میں نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اس میں سے نکالنا مشکل، اور اکثر جگہوں میں کھارے پانی میں زیادہ ملتے ہیں، تو یہ مشہور ہو گیا۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ صرف کھانے پانی سے نکلتے ہیں۔ قرآن کے صریح خلاف بھی نہیں کہہ سکتے ہم۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میٹھے پانی سے نہیں نکلتے تو صریح قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتے، اس لیے میں دوسری رائے بھی بتا دیتا ہوں۔
تاکہ کوئی نہ سمجھے کہ قرآن کے خلاف ہے۔ دوسری رائے بعض حضرات کی یہ ہے، بعض مفسرین کی یہ ہے کہ یہ موتی وغیرہ جو ہیں وہ تو صرف کھارے پانی سے نکلتے ہیں۔ اس آیت کے معنی یہ ہوں گے وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، ہر طرح کے پانی سے تم تازہ گوشت نکالتے ہو، یہ تو صرف تازہ گوشت کی بات ہو رہی ہے، اور بعض پانی سے تم موتی بھی نکالتے ہو۔ من کل تأکلون لحما طریا، لحما طریا تأکلون لحما طریا کا تعلق من کل ہر پانی سے ہے۔ باقی دوسرے والا حصہ جو ہے وہ تستخرجون حلیۃ، یہ دونوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بعض مفسرین کی رائے ہے، لیکن بہرحال ظاہر قرآن کا جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ دونوں طرح کے پانی سے، اور تاریخی لحاظ سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ تو قرآن کا ظاہر بھی یہ بتا رہا ہے، اور ہماری تاریخ وغیرہ بھی یہی بتاتی ہے کہ میٹھے پانی سے بھی بکثرت موتی نکالے گئے ہیں۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اس کے علاوہ پانی کا فائدہ کیا ہے کہ اے مخاطب، ترى ہر پڑھنے والے سے کہا جا رہا ہے وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تو دیکھتا ہے کشتی کو، فیہ پانی میں، مواخرہ، مواخرہ مخرہ کسی چیز کو چیر دینا، پھاڑتے ہوئے جانا، کہ کشتی بڑے بڑے جہاز، شپس، وہ پانی کے اندر چلتے ہیں، گویا پانی کو کاٹتے ہوئے اور چیرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مواخرہ لتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، تاکہ یہ کیوں ہے؟ تاکہ اللہ کا فضل تم تلاش کرو، اور تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اب ہم دیکھیں کہ دنیا میں کہ یہ جو بحری جہاز ہیں اس کے ذریعے سے کتنے بزنس چلتے ہیں، کتنے بزنس چلتے ہیں، اور کتنا سامان ادھر سے ادھر جاتا ہے، کتنے کنٹینر ہیں جو ادھر سے ادھر جاتے ہیں۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو، بزنس کرو، ادھر سے ادھر سامان جائے گا، اس سے کوئی کما رہا ہے، کسی کو نفع ہو رہا ہے، سامان مل رہا ہے، کسی کو پیسے مل رہے ہیں، تبتغوا من فضلہ۔ اور جب یہ ہوگا اور ادھر سے ادھر سامان جائے گا، مکہ والے بھی تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، بحری جہاز کے بڑے بڑے سفر کیا کرتے تھے، یہ اس زمانے میں بھی تھا اور اس زمانے میں ہوتا ہے، کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ جب اللہ کی طرف سے فضل ہوگا تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی انسان پر لازم ہوگا۔ شکر کی بھی بڑی تفصیلات علماء نے لکھی ہیں، یہاں ان تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے، بس یاد دہانی کے لیے بہت مختصر میں تقریباً 4-5 اصول بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ عملی چیز ہے تو یاد رہنی چاہیے۔ نمبر 1، شکر یہ ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو، دل میں یہ دل میں احساس ہو کہ جو کچھ بھی نعمت ہے وہ صرف اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ جو کچھ میرے پاس کوئی بھی خوبی ہے، کچھ بھی ہے، یہ احساس دل میں ہو کہ اللہ ہی کی طرف سے دیا ہوا، اللہ کا عطیہ ہے، چاہے وہ علم کی شکل میں ہو، چاہے وہ دین کی شکل میں ہو، عمل، اللہ نے عمل کی توفیق دی ہے، نیک کام کا کوئی توفیق دے دی، کوئی دنیاوی نعمت دے دی، صحت دے دی، مال دے دیا، کچھ بھی دے دیا، یہ دل میں احساس ہو کہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا اللہ کا عطیہ ہے، ایک بات۔ نمبر 2، یہ احساس ہو کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ حقیقت یہی ہے، لیکن یہ دل کو اپنے آپ کو یاد بھی دلانا ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ نمبر 3، زبان سے جب یاد آتا رہے، جو موقع ہوں، اللہ کی نعمتوں کا انسان شکر ادا کرتا رہے۔ خاص موقعوں پر جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی یہی ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی، کپڑا پہنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور انسان استنجا سے فارغ ہوتا ہے، جو بھی مختلف مواقع ہیں، سو کر اٹھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانی۔ تو جو مسنون دعائیں ہیں اس میں بھی حمد ہے، اس میں بھی اللہ کا شکر ہے۔ اس کے علاوہ جب انسان کو یاد آتا رہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، زبان سے بھی۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 4، اور
انسان کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کرنا اور نامرضیات سے بچانا۔ جو وقت ہے، جو چیزیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان کو اللہ کے رضا والے کاموں میں استعمال کریں۔ صلاحیتوں کو اللہ کے رضا والے، پیسے ہیں تو اللہ کی ناراضگی والے کام میں، گناہوں والے کام میں نہ لگائیں۔ آنکھیں ہیں، گناہ والے کام میں نہ لگائیں، نیک کام میں لگائیں۔ کان ہیں، اچھی باتیں سنیں، غیبتیں اور برائیاں اور ان چیزوں میں نہ لگائیں۔ یہ ہے کہ انسان کی دی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کرے، نامرضیات سے بچائے۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 5، جن کے ذریعے سے، جن کے واسطے سے نعمت پہنچی ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو واسطے کا اور جس کسی شخص کا، جبکہ لوگوں میں سے کسی کا کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا تو اس نے اللہ کا بھی پورا شکریہ ادا نہیں کیا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اس نے اللہ کا بھی پورا شکر ادا نہیں کیا۔ اس لیے کہ اللہ نے اس کو واسطہ بنایا تو اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، گویا پورا شکر ادا ہوا ہی نہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ دینے والا جو ظاہر میں سبب بنا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہ اللہ ایسا ہے جو رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ کیا مطلب؟ پہلے یہ آیتیں اس طرح کی آ چکی ہیں، رات کو داخل کرتا ہے دن میں، یعنی ابھی ہمارے یہاں مغرب تقریباً 5:30 بجے ہوتی ہے۔ اب سے کچھ وقت پہلے مغرب ہو رہی تھی 5 بجے، تو 5 بجے مغرب ہو جاتی تھی، 5 بجے کے بعد رات شروع ہو گئی۔ اب یہ 5 سے 5:30 والا حصہ جو ہے وہ دن میں داخل ہو گیا، رات کو داخل کر دیا دن میں، دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں۔ دن چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے۔ یولج اللیل فی النہار، وہ دن کو داخل کر دیتا ہے، دن کے اوقات کو دن، اور رات کے اوقات کو داخل کر دیتا ہے دن میں، دن کے اوقات کو داخل کر دیتا ہے رات میں۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اب رات لمبی ہو گئی۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج چاند کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام میں لگا رکھا ہے، اللہ کے تابع ہیں، ہمارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کُلٌّ یجری لأجل مسمى، یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ پورا اتنا بڑا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ کُلٌّ یجری لأجل مسمى، اور سب کا سب یہ نظام آسمان کا، چاند سورج کا، ستاروں کا چلتا رہے گا مقررہ وقت تک، مقررہ وقت تک چلتا رہے گا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، تمام قدرت کی باتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں دوسروں کی قدرت کو مانتے ہو؟ یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ لہ الملک، بادشاہت تو اس کے قبضے میں ہے، اور کہاں جا رہے ہو تلاش کرنے؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ اختیار نہیں رکھتے۔ ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں، مفہوم کے لحاظ سے تھوڑا سا بھی اختیار نہیں رکھتے، معمولی سا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے، وہ معمولی اور تھوڑے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمائے عربی زبان میں، قطمیر، قطمیر۔ ہم کھجور کھاتے ہیں، کھجور کے اندر بیج ہوتا ہے، بیج کے اوپر اس کا باریک سا چھلکا ہوتا ہے، باریک سا چھلکا ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ کھجور تو کام کی چیز ہے، اس کا بیج بھی کام کی چیز ہے، لیکن وہ چھلکا اللہ نے اس میں بھی نفع رکھا ہوگا، لیکن عام طور پر انسان اس سے کوئی بڑا فائدہ نہیں اٹھاتا، نہ کھانے کے کام آتا ہے، نہ درخت اگانے کے کام آتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ کھجور اور گٹلی، تو کیا وہ کھجور کی گٹلی کا جو چھلکا ہے، جو عام طور پر انسان کا کسی کام نہیں آتا، اتنا بھی اختیار نہیں ہے ان کا، معمولی چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی اختیار نہیں ہے۔ ما یملکون من قطمیر، اتنا بھی نہیں ہے۔ اور ان کا حال کیا ہے؟ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم،
ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، یہ غیر اللہ جن کو تم پکارتے ہو، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو وہ نہیں سنتے، اگر تم ان کو پکارو تو وہ نہیں سنتے تمہاری پکار کو۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور بالفرض وہ تمہاری پکار سن لیں۔ کن کو پکارو؟ تدعوہم میں جمادات بھی آ گئے اور جاندار بھی آ گئے، اس لیے کہ یہ جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ کبھی تو جمادات کی عبادت کرتے ہیں، جمادات جس میں کوئی جان نہیں ہمارے اعتبار سے، پتھر ہیں، بت ہیں، مورتیاں وغیرہ بناتے تھے، تو ظاہر ہے وہ تو جواب دینے والے ہیں نہیں، ان میں کیا صلاحیت۔ اور کبھی یہ عبادت کرتے تھے، بعض عبادت کرتے ہیں جانداروں کی، جانداروں میں جنات کی بھی کرتے ہیں، بعض فرشتوں کی کرتے ہیں، بعض انسانوں کی کرتے ہیں، اور انسانوں میں بعض جو مجرم قسم کے ہوتے ہیں ان کی، بعض انبیاء کی کرتے ہیں، اولیاء کی کرتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کو پکارو بھی تو یہ تمہیں جواب نہیں دیں گے، وہ سنتے نہیں۔ ظاہر ہے کوئی یہاں بیٹھ کر پکار رہا ہے کسی ولی کو، لوگوں کے بیچاروں کے عقیدے ہوتے ہیں، خاص طور پہ حضرت مولانا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی کرامات ان کے بارے میں مشہور ہیں اور بڑے اونچے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، لوگوں کے عجیب عجیب عقیدے ہیں ان کے بارے میں، اور بعضوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو جہاں سے بھی پکارو وہ جواب دیتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہمارے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کی بات مشہور ہے، یا شیخ عبدالقادر جیلانی، پکارتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سنتے نہیں، اس سے کہ ہر جگہ ہے نہیں۔ انبیاء جب ہر جگہ نہیں سنتے، ہاں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان تک بات پہنچا دیں، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ یہاں نہیں ہے کہ وہ سنیں۔ اگر وَلَوْ سَمِعُوا بالفرض، وہ سن بھی لیں، فرشتوں کے ذریعے سے آواز پہنچ جائے، یہ کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ پہنچانے کا انتظام کر دیں، اگر وہ سن بھی لیں تو تم جس مقصد کے لیے پکار رہے ہو تمہارے مقصد کو پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حکم سے ہوگا تو ہو سکتا ہے، ورنہ وہ کچھ نہیں کرتے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے نہیں۔ بالفرض اگر وہ سن بھی لیں، اللہ تعالیٰ ان تک آواز پہنچا بھی دیں، تو تمہاری پکار کے مطابق تمہارے کام کو پورا نہیں کر سکتے، تمہاری درخواست پوری نہیں کر سکتے، تمہارا مقصد ہے وہ ان سے حاصل نہیں ہوگا۔ اور جب قیامت ہوگی پھر کیا ہوگا؟ اس دن تم جا کر بتوں سے کہو کہ اچھا یہ میری سفارش کر دے، یا کسی اور سے جس کی عبادت کرتے تھے اس کے پاس چلے جاؤ، وہاں تو کچھ نہیں، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اللہ کا حکم ہوگا تو سفارش ہوگی، ورنہ نہیں، اور مشرکین کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کا دن جب آئے گا تو وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے کہ ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، ہم خدا ہے ہی نہیں۔ جب وہ خدائی کا انکار کر دیں گے تو تمہاری عبادت ہی ختم ہو گئی۔ لیکن قیامت کے دن اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ قیامت کے دن جو ہوگا، یکفرون بشرککم میں قرآن کے احوال، یعنی قیامت کے احوال کے بارے میں تفصیلات آتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چھوڑ دو، اس دھوکے میں نہ پڑو کہ غیر اللہ کے سوا کوئی تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہو اور قیامت میں تمہارے لیے کام آ جائے۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ نے دروازے کھلے رکھے ہیں سامنے، جب بھی انسان مانگے، دل میں مانگ لے، ہاتھ اٹھا کر مانگ لے، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگ لے، سجدے میں گر جائے اللہ کے سامنے، اللہ کو منوا لو، اللہ کو راضی کر لو، باقی سب تمہارے جو کام آئے گے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق تمہارا کام آئے گا۔ وہی پیچھے بتایا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون کس قابل ہے، کون کس کے کام آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن تمہیں یہ سب کچھ کام نہیں آئیں گے، اگر بات ماننی ہے تو اس کی مانو جو باخبر ہے، اور اس کے جو جتنا کوئی جاننے والا شخص بتا سکتا ہے، جو نہ جاننے والا ہو وہ کیسے بتائے گا؟ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور ایسی بات اور آپ کو نہیں بتا سکتا، لفظی ترجمہ، اور آپ کو نہیں بتا سکتا، اور آپ کو نہیں بتا سکتا جیسے کوئی خبر رکھنے والا، جاننے والا بتا سکتا ہے۔
جتنا جاننے والا اور خبر رکھنے والا یعنی اللہ کی ذات جو بتا سکتی ہے، ایسا اور کوئی نہیں بتا سکتا، صرف اللہ جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جان کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو قیامت کے دن تمہیں میرے تعلق کے علاوہ تمہیں کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر بتوں کی عبادت کی وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، کسی اور کی عبادت کی تمہیں کام نہیں آئیں گے، سجدہ کرو صرف اللہ کو۔ پیچھے اس کی دلائل قدرت بیان فرما کر یہی بتایا تھا کہ ہمارا ایمان ہو، اعتماد ہو تو صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔